ترجمہ کرنے سے پہلے آپ سب کو ایک سلام یہ ذکر جب مصنوعی حالات میں رکتا نہیں ہے تو پھر قدرتی حالات میں یہ کیسے رک سکتا ہے؟ کہ فلاں نے دھمکی لگائی ہے کہ مجلس نہیں کرنے دوں گا، فلاں نے رکاوٹ ڈالی ہے کہ جلوس نہیں نکلنے دیں گے، تو وہ جو مصنوعی حالات ہوتے ہیں نا، جب ان میں مجلس نہیں رکتی تو پھر اللہ کے نام پر کیسے رکے گی؟ ماشاءاللہ بڑی شرکت ہے، حضور آپ کی حاضری ہے، اور یہ علاقہ بھی ویسے بھی مضبوط لوگوں کا علاقہ ہے۔ میرے لیے سعادت مندی ہے کہ میں آپ کے اس علاقے میں ڈاکٹر صاحب کی حکم پر حاضر ہوا۔ پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں جو دروازہ دیا ہے اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے، دنیا کہاں جاتی ہے، ہمیں اس سے غرض نہیں، مگر ہم جہاں جاتے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ ہم جس گھرانے اور جس دروازے پر بیٹھے ہیں نا، اسی دروازے سے جنت کا رستہ بنتا ہے، ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ثم اورثنا الکتاب، اور ہم نے کتاب کا وارث بنایا ہے، ہم نے وارث بنایا ہے۔ کتاب الہی بے وارث نہیں ہے، اور وارث ہی ہوتا ہے جو میراث کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کی حفاظت کرنے والا وہی وارث بنے گا۔ اچھا، بچوں کے ذہن میں ایک اور سوال پہلے لے آؤں۔ قرآن مجید تورات، زبور، انجیل کی طرح، صحف آسمانی کی طرح اور دیگر کتابوں کی طرح تحریف کا شکار ہو جاتی ہے اگر اسے کسی سالم ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہوتا۔ اچھا، قرآن نے اعلان کیا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اسے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو جب قرآن نازل اللہ نے کیا ہے، حفاظت بھی وہ کرے گا، تو اس نے حفاظت کا انتظام کیا کیا ہے؟ اچھا، یہ لہجہ تو اس کا اور جگہوں پر بھی ہے، مثلا وہ کہتا ہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہدایت دینا میرا کام ہے، لوگوں کو اچھا انسان بنانا میرا کام ہے، ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو کیا اب انگریزی کے اس امام بارگاہ مسجد میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ آتا ہے یہاں سمجھانے کے لیے؟ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، تو کیا ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں ہر انسان کے پاس ہدایت دینے کے لیے اللہ جاتا ہے؟ اللہ کا ہمارے پاس آنا، ہم اس اللہ کو مانتے ہی نہیں جو کہیں سے آتا ہو۔ اللہ ہمارا آنے جانے والا نہیں ہے، لہذا حتیٰ اگر ماہ رمضان کے بارے میں بھی معصوم فرماتے ہیں بولو تو یہ نہ بولو کہ رمضان آیا اور رمضان چلا گیا، بلکہ رمضان کے نام کے ساتھ شہر رمضان لگاؤ، ماہ رمضان لگاؤ، اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اور اتنی بھی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارے ذہن میں اگر ماہ رمضان ہو اور تم کہہ رہے ہو کہ ماہ رمضان آیا اور چلا گیا، تو کیونکہ اللہ کے ناموں میں سے رمضان ایک نام ہے تو اللہ کے لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ آیا اور چلا گیا، اس کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، غیاب و ذہاب اللہ کے یہاں نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو سوال یہ ہے، ایک علمی بحث چھیڑنا چاہ رہا ہوں، میں تو سوچ کے آیا تھا کہ آپ کی توجہات مجھے پڑھائیں گی۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ہدایت کی ذمہ داری ہے نا، تو کیا اللہ جگہ جگہ جا کر سمجھاتا ہے لوگوں کو؟ اس نے ہدایت کا کوئی نظام بنایا ہوگا نا۔ وہ اللہ جس نے یہ کہا کہ میں ہدایت دوں گا، اس اللہ نے ہدایت پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا، اس اللہ نے ہمیں سمجھانے کے لیے اماموں کو بھیجا۔ یہ جتنا بھی نظام ہدایت ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے۔ کام کر رہے ہیں مولا علی، بول رہا ہے میرا کام ہے۔ کام کر رہا ہے سرکار دو جہاں، وہ کہہ رہا ہے میرا کام ہے۔
جی رزق دینا اللہ کا کام ہے، آ رہا ہے ہمیں والدین کے ذریعے سے، تو یہ کام اللہ کا ہے، مگر اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ میرا مطلب بہت روشن ہے، اس نے نظام بنایا ہے، طریقہ بنایا ہے، بغیر طریقے کے اس نظام کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یعنی اگر کوئی کہے نہیں نہیں میں تو مولا علی سے بات نہیں کروں گا، میں تو اللہ سے بات کروں گا، تو تیری شکل ہے ایسی؟ میں تو مصطفیٰ سرکار کو نہیں مانوں گا، میں تو اللہ سے بات کروں گا۔ جو اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں معراج پر جا کر، وہ بھی اللہ سے جب حاجتیں مانگتے ہیں تو علی کا واسطہ دیتے ہیں، اور علی مولا جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو نبی کا واسطہ دیتے ہیں، اور جب نبی اور علی ایک دوسرے کا واسطہ دے رہے ہو اور پھر یہ سیدہ کا واسطہ دیتے ہیں، لہذا میرے امام عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ہم اللہ کی حجتیں ہیں تم سب پر، اور ہمارے اوپر اللہ کی حجت ہماری جدہ فاطمہ ہے۔ یہ نظام ہے، میں اپنے مدعا کو اور روشن کر رہا ہوں کہ اللہ کا یہ نظام ہے۔ اللہ کبھی تورات بھیجے گا، کبھی زبور بھیجے گا، کبھی انجیل بھیجے گا، کبھی قرآن بھیجے گا، تو یہ اس کی ہدایت کا طریقہ ہے۔ اس نے جو سب سے زیادہ مضبوط کتاب بھیجی، جس کی حفاظت کا اس نے اعلان کیا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو اس نے قرآن کو نازل کیا اور وہی حفاظت کرے گا، اس کا طریقہ کیا ہے حفاظت؟ وہ کیسے حفاظت کرے گا؟ جی ہم تو اپنے جگہ کا محفوظ کرنے کے لیے مثلا حفاظتی اداروں سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن مجید کسی جگہ پر بند کر کے تالا لگا کر اس کے اوپر پہرے بٹھا کر تو محفوظ نہیں کیا جائے گا۔ قرآن تو ایسے تالے میں رکھ کر محفوظ نہیں ہوگا، بلکہ قرآن کا کمال یہ ہے کہ ہاتھ ہاتھ میں چلا جائے اور محفوظ رہے، کوئی اس میں کچھ نہ کر سکے۔ قرآن ہر ہاتھ میں پہنچے اور محفوظ رہے، اتنا اسے آزاد کر دیا جائے، اتنا اسے آسان کر دیا جائے، ہر شخص کے ہاتھ میں پہنچا دیا جائے اور پھر بھی اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ ہے قدرت پروردگار۔ تمہارے ہاتھوں میں قرآن ہوگا، دشمنوں کے ہاتھوں میں قرآن پہنچ سکتا ہے، جی کیا مشکل ہے ان کے لیے؟ تو جب وہ سب قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اس نے کہا کہ میں کچھ وارث قرآن کے بناؤں گا۔ بھائی صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنی اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد اس کا وارث بنایا ہے۔ قرآن کے وارثوں کے دروازے پر ہم بیٹھے ہیں جنہیں اہل بیت کہا جاتا ہے۔ محافظان قرآن یعنی اہل بیت عصمت و طہارت، محافظ قرآن یعنی سرکار دو جہاں کی ذات، یہ قرآن کے محافظ ہیں۔ اچھا کون ہے قرآن کا محافظ؟ ثم اورثنا الکتاب، اور پھر ہم نے کتاب کو کا وارث بنایا۔ اچھا کتاب کا وارث اللہ نے بنایا، کہہ رہا ہے ہم نے بنایا۔ کسے بنایا؟ الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چن لیا۔ اللہ جنہیں مصطفیٰ، مجتبیٰ، مرتضیٰ بناتا ہے۔ بھئی تھوڑی گردن ہلا دیجئے اگر بات جا رہی ہے۔ اللہ جنہیں مصطفیٰ، مجتبیٰ بناتا ہے، پھر انہی کے حوالے وہ اپنا قرآن کر دیتا ہے۔ ہم نے وارث بنایا الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ اللہ نے چنا ہے انہیں، اللہ نے انہیں چن لیا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، چنے ہوئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جاتے ہیں ٹھیلے کے اوپر بلا تشبیہ، صرف بات ان بچوں پر روشن کرنے کے لیے۔ آپ ٹماٹر والے سے کہتے ہیں کہ ٹماٹر دے دو، تو وہ دے رہا ہوتا ہے اپنی پسند کے، تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں تو خود لوں گا۔ پنجنارے پنجنی سوال رکھنارے، تو
آپ اس میں سے چنتے ہیں نا، ایک وہاں سے اٹھایا، ایک وہاں سے اٹھایا، دو ہٹا کے ایک نکالا، یہ ہوتے سارے ٹماٹر ہیں۔ آپ چلے جائیے مثال کے طور پر کسی بڑی دکان کے اوپر اور وہ کہا جائے کہ جی یہاں سے آپ جو چیزیں اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں، اور پھر آپ اس میں سے چنتے ہیں اپنی پسند کی چیزوں کو۔ تو چننے کے اندر ایک پیغام ہے پسند کا، جو آپ کو پسند آئے گا اسے چنیں گے آپ۔ یہ جو اللہ جب کسی کو چنتا ہے نا تو وہ اسی کو چنتا ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کا چننا، اللہ کا منتخب کرنا، مجھے معاف کیجئے گا میں نے مثال اس لیے دی تاکہ ذہن قریب ہو جائے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز، بہت ساری ایک جیسی چیزوں میں سے کسی ایک کو لے لیتے ہیں اور ایک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا قرآن ایک اور جگہ پر بڑا حسین پیغام دے رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ بھائی تھوڑی تھوڑی گردن ہلاتے رہیے گا، ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی جن میں سے اللہ امام بناتا ہے، توجہ ہے، اللہ جن میں سے امام بناتا ہے وہ ہوتے انہی میں سے ہیں۔ یعنی اگر میں یوں کہہ دوں کہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھئی میں تو اپنے مزاج سے ہٹ کر بات نہیں کروں گا، اور ہمارا مزاج، کوشش یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ تھوڑی بہت کوئی علمی بات ہو۔ یہ بچہ کچھ جو چیزوں کو جوڑنے کے بعد ایک نتیجہ لے کے جائے، اس سے بہتر دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے۔ سارے اسکولوں نے بارش میں چھٹی کر دی مگر حسین کے مدرسے کی کلاس لگی ہوئی۔ آپ نے بھی سبق یاد رکھا ہوا ہے تبھی چھٹی نہیں مل رہی۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، تھک رہے ہیں آپ میری بات؟ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد رکھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عاشقوں کو چھٹی نہیں ملتی جی، حسین کے عاشق بن جاؤ تاکہ کوئی دن چھٹی کا ہو۔ ہم تو جہاں بیٹھیں گے وہاں حسین کی کلاس لگے گی۔ یہ موسم کی تبدیلی، یہ رستوں کا مسدود ہو جانا، یہ پانی کا بہنا، یہ ہمارے رستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں ایسے موسم میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں بدگمان ہو گیا تھا، مجھے معاف کیجئے گا۔ بدگمانی میں نے یہ کی تھی کہ شاید لوگ نہیں آئے ہوں گے، گھروں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن نہیں، الحمدللہ۔ سائنی سے عطا سلامتی واسطے بابا سے بلندر سلوات۔ مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد رکھا۔ الحمدللہ یہ ساری کلاس جو ہے وہ سبق یاد رکھنے والی ہے، اور سبق یاد رکھنے والوں کو چھٹی نہیں ہے، روزانہ کلاس ہوگی۔ عاشقوں کا مجمع ہے، آگے دیکھیں وہ لوگ جو مجلسیں بند کروانے کی آرزویں رکھتے ہیں نا، تم کیا مجلسیں بند کرواؤ گے؟ یہ مجلسیں دنیا میں آنے سے پہلے سنتے آ رہے ہیں، یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی مجلس سنیں گے۔ یہ لوگ ہی عاشقوں، یہ لوگ ہی کچھ اور ہیں، عشق والے لوگ ہیں، اور عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ علامہ اقبال سنا رہا ہوں آپ کو،
کوئی کام جب تک عشق کے ساتھ نہ ہونا اس میں مزہ نہیں آتا. جی ممکن ہے کوئی 1% اللہ نہ کرے میں بدگمان نہ ہوں 1% کے لیے بھی ممکن ہے کوئی 1% بیٹھا ہو جلدی مجلس ختم کرو بارش ہو رہی گھر جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی 1% بھی ایسا نہیں ہے. وہ کام جو عشق کی بنیاد پر کیا جائے نا اس میں ذائقہ آتا ہے اس میں مزہ آتا ہے. لہذا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جو بھی کام تم کرو اعمال جو بھی تمہارے ہو وہ عشق کی بنیاد پر اپنے عمل سے عشق کرو. اب اقبال کا جملہ سنیں مصرع سنیں. اقبال کہتے ہیں عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. جی عقل تو جوڑ توڑ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا ایسا ہو گیا تو ویسا ہو جائے گا. تیز بارش ہوئی تو امام بارگاہ کی لائٹ چلی جائے گی رستہ بند ہو جائے گا تو تم امام بارگاہ میں جاؤ گے کیسے جب مائک نہیں چلے گا تو مجلس کیسے سنو گے. یہ عقل والوں کی باتیں عاشقوں کی نہیں ہیں. عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. دنیا روک رہی تھی کہ ابراہیم رک جاؤ نہ جاؤ نہ کرو ایسا مگر ابراہیم چلے گئے. اقبال پھر کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. جو آگ بھڑک رہی تھی نا حضرت ابراہیم اس میں جا رہے ہیں کودنے کے لیے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی کہ کیا کروں. عشق نے کہا تم کھڑے سوچتے رہو میں تو کودنے جا رہا ہوں. اور اب اگر یہاں تک میری بات روشن ہے تو ایک اور مصرع علامہ اقبال کا دو شعر اور. اقبال کہتے ہیں مادریان مرکز پرکار عشق یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. دنیا میں کوئی نہیں ملے گا عاشق مگر یہ کہ وہ حسینی ہوگا. عشق کا کوئی مطلب نہیں ہے سوائے حسین کے. عشق کے مجسم وجود کو حسین کہا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے. جی مادر آن کاروان سالار عشق. پھر علامہ اقبال کہتے ہیں یہ سیدہ اس حسین کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. جتنے بھی عاشق ہیں نا وہ سب حسین کے پیچھے چلتے ہیں. اور پھر اقبال یاد آئے اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں. عشق کے دو ہی تو جگہیں اور مقامات ہیں. عاشقوں کی دو زمین ہیں ایک کربلا ہے اور ایک دمشق ہے. حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دی گرے زینب. ایک باب اور ایک کتاب عشق کو حسین نے لکھا ہے اور ایک کتاب عشق کو زینب نے لکھا ہے. کبھی بھائی عاشقوں کا سردار ہے تو کبھی بہن عاشقوں کی سردار ہے. یہ عاشقوں کا کاروان ہے بھائی. واللہ بہت شدید بارش تھی رستے کے اندر شاید یہاں اتنی نہ ہوئی ہو لیکن رستے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا یہ کیفیت تھی. اور جیسے جیسے امام حسین کے ذکر کی طرف بڑھتے جا رہے تھے ایک خاص حوصلہ کہ نہیں ذکر جن کا ہے دروازے تک ضرور جائیں گے. میرے بچوں جوانوں ہر طرح کی رکاوٹ ہر طرح کی پریشانی سے مقابلہ کرنا ہے اور حسین کے ذکر کو باقی رکھنا ہے. ہمارے بڑوں نے یہ امانت ہمیں دی ہے ہمیں اپنے بچوں کے حوالے کرنی ہے. ان کا کام اس زمانے کے حساب سے تھا ہمارا کام آج کے حساب سے ہے. آگے یہ بچے کریں گے جو انہیں کرنا ہے اور یہ بچے نہیں ہیں. حسین کے دروازے پر بچہ آئے تو جوان ہو جاتا ہے بوڑھا آئے تو جوان ہو جاتا ہے. یہ حوصلہ دینے کی جگہ ہے.
توجہ میرے ساتھ ہے؟ تو مجھے تو بہت ہی آج کی مجلس کا خاص ثواب ملے گا، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ بات آگے جائے، تھوڑا سا ایک منزل اور آگیا ہوں۔ اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنے خاص بندوں کو قرار دیا ہے۔ اللہ خاص لوگوں میں سے نبی بناتا ہے، پھر بہت سارے نبیوں میں سے کسی کو رسول بناتا ہے، اور پھر بہت سارے رسولوں میں سے کسی کو امام بناتا ہے، اور ہر ایک کو اللہ امام نہیں بناتا۔ لہذا کہہ رہا ہے اس آیت میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ أَمْرَنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ جن میں سے اللہ کچھ کو امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس ہے، جسے استاد قمر جلالوی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ بھئی بہت بڑا مجمع ہے، اس سے بہتر صلوات پڑھیں۔ ثم اورثنا الکتاب، آیت پر غور کر رہا ہوں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو قرار دیا ہے جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ تو قرآن کا وارث نبی کی ذات، قرآن کا وارث علی کی ذات۔ جو وارث ہوگا وہی میراث کو جانتا ہوگا، میراث کی حفاظت وارث کرے گا، اور وہ اس حفاظت نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے حدود کو نہ جانے۔ جی فلاں زمین کا وارث ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ حدیں کیا ہیں۔ فلاں پراپرٹی کا وارث ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میری پراپرٹی، میری جائیداد، میں جس کا وارث ہوں وہ ہے کہاں تک۔ جب اللہ نے تھک تو نہیں رہے، جب اللہ نے قرآن کا وارث اس گھرانے کو قرار دیا ہے تو یہی جانتے ہیں کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے، یہی بتائیں گے کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے۔ توجہ چاہوں گا۔ مامون رشید بیمار ہو گیا، اس کی ماں نے منت مانی کہ اگر میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو میں کثیر صدقہ اللہ کی راہ میں دوں گا۔ مامون رشید بیماری سے باہر آ گیا، ٹھیک ہو گیا، ماں کثیر صدقہ دینا چاہتی ہے، تو کسی نے کہا جی کتنا دیں گی تو کثیر ہو جائے گا؟ اس نے کہا فوراً مولویوں کو بلاؤ، ملاؤں کو بلاؤ، مفتیوں کو بلاؤ، دربار میں علماء کے لیے کرسیاں لگاؤ، ان سے پوچھو کہ میں کتنا دوں تو کثیر مراد پوری ہو جائے۔ 4 دے دوں، 5 دے دوں، 50 دے دوں، 2000 دوں، کتنے عدد دوں جو کثیر کا عنوان بنے؟ کثیر کہتے کسے ہیں؟ اچھا منت تو پہلے مان لی، پہلے سوچتی نا۔ ہمارے یہاں یہ بڑی مشکل ہے، منت پہلے مان لی کہ اگر فلاں کام ہو گیا تو میں مثال کے طور پر تارا توڑ کے لاؤں گا۔ تم یہ کام کر بھی سکتے تھے جو تم نے منت مانی، اور پھر جب توڑ نہیں سکتے تو کہہ رہے ہیں منت کیسے پوری کروں۔ ایک نے تو منت مان لی کہ میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ جی اللہ کو بھی چلانا چاہ رہے ہیں، میرا فلاں کام ہو گیا تو جنت کی چوکھٹ کا جا کے بوسہ دوں گا۔ کام ہو گیا، سرکار کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا۔ حضرت نے فرمایا وہاں تو مرنے کے بعد ہی جاؤ گے، مگر منت پوری اگر کرنی ہے تو ماں کے قدموں کا بوسہ لے لیں۔ یا رسول اللہ میری ماں مر چکی ہے، فرمایا جاؤ پھر قبر پر جا کر پائیٹی میں بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ میری ماں کی قبر کا بھی نہیں پتا۔ ایسے بھی نہ انجار، ممکن ہے کہ وہ ایسا نہ ہو، لیکن ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں اپنی اماں ابا کی قبر کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ الحمدللہ آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہے، مگر بڑے شہروں میں یہ بیماری بہت ہے۔ یہ ٹائم نہیں ہے نا ان کے پاس، زندگی میں سلام کرنے نہیں جاتے تھے، مرنے کے بعد قبر پہ نہیں جاتے، اور
گورکن سے پوچھتے ہیں کہ میرے ابا کی قبر کون سی ہے، تو وہ جو فقیر ہوتا ہے نا قبرستان کا، وہ بتاتا ہے کہ یہ ہے تمہارے ابا کی قبر، اور اس کی اب یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بھی بتا کے جائے کہ ان کو بتا دینا کہ ان کے ابا کی قبر یہ ہے، بڑی مصیبت ہے۔ اور پھر کچھ لوگ تو بھائی ایک بڑا قبرستان ہے ایک شہر میں، بڑے شہر میں، وہ کہنے لگے کہ جی میں گیا قبرستان گورکن نے میرے ابا کی قبر میں ایک اور قبر بنا دی، میری ابا کی قبر میں کسی اور کو لٹا دیا، تو میں اس سے لڑ رہا تھا، ناراض ہو رہا تھا، تو میں نے کہا جی اس نے ایسا جو کیا، تو میرا ایک سوال ہے کہ آپ گئے کتنے دن بعد تھے، ابا کی قبر پہ کتنے دن بعد گئے تھے؟ تو کہنے لگا 4 سال بعد۔ میں نے کہا تم 4 سال بعد ابا کو یاد کرو اور پھر غصہ کر رہے ہو گورکن پہ؟ اگر تم ہر جمعرات جا رہے ہوتے تو گورکن کی کوئی مجال تھی کہ تمہاری ابا کی قبر میں کسی اور کو لٹاتا؟ جب قبر مرحومین کے وارث ہی آگے نہیں بڑھیں گے، جب اپنے ابا اماں کی اور دادا دادی کی قبروں پہ ہی کوئی نہیں جائے گا تو پھر قبریں تو مٹیں گی نا۔ لہٰذا میں پیغام ایک دینا چاہ رہا تھا جو میں نے پوری کر دی بات، کہ ضرور جایا کریں، ہم اس قبیلے کے لوگ نہیں ہیں جو قبروں پہ جانا بدعت بولتے ہیں، ہم قبروں پہ جانا چاہتے ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، اور قبروں پر جا کر وہاں ان کی پرستش نہیں کرتے، ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ جی ہم مزاروں والے لوگ ہیں، ہم نسبتوں والے لوگ ہیں، ہم کربلا کو ذہن میں بٹھانے والے لوگ ہیں، لہذا ہم قبروں کے مخالف لوگ نہیں ہیں، قبروں کی پوجا کرنے والے اور ہیں، قبروں پہ جا کر ان سے دعا لینے والے اور ماں باپ سے بہتر اولاد کے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتا، مرنے کے بعد بھی اولاد کے لیے ماں باپ دعا کرتے ہیں، اس جہان میں بھی رہ کر ماں باپ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو بعض لوگ تو عجیب و غریب سی منتیں مان لیتے ہیں نا، جی یہ تو انہوں نے سلامتی واسطے آواز بلند تر سلوات، منت مان لی کہ میں کثیر صدقہ دوں گی اگر، توجہ میں کثیر صدقہ دوں گی اگر مامون رشید ٹھیک ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب تمام علماء کو بٹھا لیا کہ جی کثیر صدقہ دینا ہے، تو کسی نے کہا کہ 100 جانور دے دیجئے، اس نے دوسری عالم کو دیکھا تم کیا کہتے ہو، اس نے کہا جی 50 دے دیجئے۔ تو اب ایسے لوگوں سے نمٹنا بھی بڑا مشکل ہے، پھر کہا جی 100 والا بھی دلیل دے اور 50 والا بھی دلیل دے، دلیل سے بات کرو، دلیل دو، حوالہ دو کہ تم نے 100 کیوں بولا، تم نے 50 کیوں بولا۔ تو ایک سمجھنے لگا کہ شاید یہ کچھ اور چاہتی ہے، تو اس نے کہا جی 70 دے دیجئے، کہتے ہیں تم بھی دلیل دو کہ کیوں 70 جانور دے دوں، کیوں 70 100 چیزیں دے دوں، کیوں 50 چیزیں دے دوں۔ اب یہ کیوں کا تو جواب ہی نہیں تھا، پریشان جب ہوتے ہیں نا پہلے بیت یاد آتے ہیں۔ ان سارے مولویوں نے کہا کہ اس کا جواب علی نقی دیں گے۔ میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، قرآن کے وارث کی بات ہو رہی ہے، قرآن کے وارث کی بات ہو رہی ہے۔ امام سے جا کر پوچھا کہ آپ بتائیں کہ کتنا اللہ کی راہ میں کچھ دیا جائے تو وہ کثیر کہلائے۔ امام نے فرمایا 80 عدد کو دے دو، 80 کی تعداد میں اللہ کی راہ میں کچھ دے دو گے تو کثیر دینا شمار ہو جائے گا۔ اب جیسے وہ 100 والے کو، 70 والے کو، 50 والے کو پوچھ رہی تھی، ایسے کہا کہ آپ بھی بتائیے کہ 80 کیوں نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا اس لیے 80 دو کہ قرآن میں اللہ نے نبی کو یاد کر کے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اے حبیب اللہ نے تمہیں کثیر موقعوں پر نصرت دی ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو 80 موقع پہ نصرت دی ہے۔ تاریخ میں یہ ہے کہ اللہ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد، 80 جنگوں میں کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو نصرت دی تھی، تو اس عدد کو 80 کے عدد کو قرآن میں کثیر کہہ دیا۔ اب یہ کون بتا سکتا تھا سوائے اس کے جو وارث کتاب ہو؟ وہی بتائے گا جو وارث کتاب ہے۔ ایک شخص نے آ کر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا جب نہ رسول
رسول اللہ، سرکار دو جہاں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا یا لکھنا پڑھنا آتا تھا؟ سرکار نے فرمایا لوگ کیا بولتے ہیں؟ کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ سرکار نے فرمایا بائے ہو ان لوگوں پر جو یہ سوچتے ہیں کہ سرکار کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی سورہ جمعہ کے اندر؟ اب مولا جواب دے رہے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ سن بھائی، کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا یہ کہہ کر کہ وہ اللہ جس نے ان میں سے رسول کو مبعوث کیا جس کے یہ 4 کام ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، وَيُذَكِّيهِمْ اور تزکیہ نفس کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور لکھنا سکھائے گا۔ کتاب سے مراد، تعلیم کتاب سے مراد کتاب پڑھ کر سنانا نہیں ہے، کتاب یعنی کتابت۔ وہ لکھنا سکھانے آئے تھے، تم کہہ رہے لکھنا نہیں آتا؟ سرکار لکھنے کے لیے آئے ہیں، لکھانے کے لیے آئے ہیں، اور اس نبی نے جسے لکھنا سکھایا اس شاگرد کو علی کہتے ہیں۔ لہذا کاتب وحی علی، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ مولا نے یہاں کتاب سے مراد کتابت لی ہے، وہ کتابت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ قصہ بڑا حسین ہے اور مضمون بڑا روشن ہے کہ قرآن کا وارث اللہ جسے بنائے گا وہی قرآن کی حفاظت کرے گا۔ مکمل قرآن کو جاننے والے یہ گھرانے، یہ ہستیاں، اور قرآن کی وراثت کا کہ یہ اللہ کی جانب سے قرآن کے وارث ہیں۔ ایک اور مثال دے دو، اور وہ مثال یہ ہے کہ جو کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھے، یعنی جس کے ساتھ قرآن کا تعلق اتنا گہرا ہو کہ وہ دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہا ہو۔ یہ جو سرکار نے فرمایا تھا نہیں یفترقا، یہ قرآن اور اہل بیت جو میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ ایک دوسرے سے ہرگز علیحدہ نہیں ہوگی۔ جو سرکار نے فرمایا ہرگز علیحدہ نہیں ہوگی، اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ حسین کا سر نیزے کی انی پر بھی قرآن پڑھا، ہرگز علیحدہ نہیں ہوئے۔ یہ زندہ تھے تب بھی قرآن پڑھ رہے تھے، شہادت کے بعد زندگی ان کی مضبوط ہو گئی، اب تو کوئی انہیں مار بھی نہیں سکتا۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ شہید ہو کر اتنے پکی حیات انہوں نے پا دی کہ انہوں نے اپنی موت کو مار دیا ہے۔ جب ان کی موت مر گئی ہے تو پھر اب کوئی انہیں مار نہیں سکتا، یہ مستقل زندہ رہیں گے۔ حسین کی زندگی کی ایک موٹی روشن مثال یہ مجلس عزا ہے۔ اس مجلس کی تازگی بتا رہی ہے کہ اس کا وارث زندہ ہے، جس کے نام پر مجمع لگ رہا ہے وہ حیات لینے جو آئے ہیں وہ اس سے لینے آئے جو خود صاحب حیات ہے، اور ایسی حیات کہ آج بھی امام حسین سے ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے۔ واحد ذات ہے بعد از خدا، خدا کے بعد واحد ذات ہے۔ خود نبی بھی یہی چاہتے تھے کہ میرے حسین کے نام پر جگہ جگہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، میرا حسین مصباح ہدایت ہے، چراغ ہدایت ہے۔ اس وقت بانگریجی کے اس امام بارگاہ میں یہ مجلس نہیں ہے بلکہ حسین کی ہدایت کا چراغ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ لینے آیا ہے، وہ فیکٹری کا مالک بھی آیا بیٹھا ہے، وہ ٹھیلا لگانے والا بھی ٹھیلا چھوڑ کر آیا ہے، وہ 200 ایکڑ کا زمیندار بھی بیٹھا ہے، وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر بھی بیٹھا ہے، ہر شخص یہاں بیٹھا ہے اور جوتیاں اتار کے بیٹھا ہے۔ کوئی بھی امام بارگاہ میں جوتیاں پہن کے نہیں آتا، ہم اپنی جوتیاں باہر چھوڑ کر آتے ہیں۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔
सब फकीर बैठे हुए हैं। जो जमींदार भी बैठा है, लखोपति बैठा है, जिसकी तनख्वाह मसलन 1 लाख रुपए है, जिसकी तनख्वाह 100 रुपए है, जो 50 रुपए रोज़ाना बचाता है, वो भी यहाँ फ़कीर है, और लाखों रुपए बचाने वाला भी फ़कीर है। अल्लाह करे हम हमेशा हुसैन के फ़कीर रहें। अगर हम हुसैन मौला के फ़कीर बने ना, तो कोई दुनिया हमें फ़कीर नहीं बना सकती। हमारे पास खाने को नहीं होगा ना, तब भी हम दिल के अमीर होंगे। हमारे यहाँ अगर चटनी रोटी होगी और हमारे ज़हनों का हाकिम हुसैन होगा, तो हम उस फ़क्र और नादारी में भी, उस खाने और पीने में जब हम कमज़ोर हो जाएंगे, तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चेहरे पे वही ताज़गी होगी जो पैसे वाले की होती है, शायद बाज़ औक़ात उससे अच्छी ताज़गी होगी। वो तो इतना पैसा रखने के बावजूद भी रात को नींद की गोली लेके सोता है, मगर ये हुसैन का फ़कीर जो भी बन जाएगा, वो हर हाल में मुतमईन नज़र आएगा। साहिबे नफ्स मुतमईन्ना का तज़किरा है, जिसे अल्लाह ने मुतमईन नफ्स बोला है। जिसे अल्लाह के है नफ्स मुतमईन्ना, अपने रब की तरफ आ जा, इस हालत में कि तू अपने रब से राज़ी, तेरा रब तुझसे राज़ी, और मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा, और मेरी जन्नत में आ जा। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह की जन्नत कौन सी है? सरकार को मेराज पर वहाँ बुलाया गया। हुसैन की मेराज करबला में हो रही है। वहाँ भी अल्लाह से मुलाकात है, और यहाँ भी हुसैन की अल्लाह से मुलाकात है। और जब अल्लाह हुसैन से मुलाकात करबला में करता है, तो ये करबला नहीं है, सिदरतुल मुंतहा है। वो अर्श मौला, ये करबला है मौला। लिहाजा हुसैन की ज़ियारत करना ऐसे जैसे अर्श पे अल्लाह की ज़ियारत, कम बात है। मंज़ार हुसैन कमन ज़ार अल्लाह अला अर्श। जिसने हुसैन की ज़ियारत की, उसे अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत का सवाब मिलेगा। अल्लाह की ज़ियारत, नबी की ज़ियारत का सवाब क्या है, मौला अली की ज़ियारत का, अल्लाह की ज़ियारत का सवाब क्या है? यानी उससे ऊंचा सवाब नहीं है। इसका एक मतलब ये है कि जिसने करबला में हुसैन की ज़ियारत की, उसने गोया अर्श पर अल्लाह की ज़ियारत की। इसका एक मतलब यह है कि अल्लाह की ज़ियारत से बढ़कर तो कोई सवाब नहीं है ना, अल्लाह से बढ़कर तो किसी की ज़ियारत नहीं है ना। बस जो सवाब अल्लाह की ज़ियारत का मिल सकता है, वो ज़ियारत हुसैन की ज़ियारत के सवाब में है, वो सवाब हुसैन की ज़ियारत में है। और जब हम करबला जाते हैं, तो हमारा दिल कहता है कि यहीं रह जाए। हमारे अजीज कहते हैं करबला से कफन ले आना। कोई नहीं कहता कि नजफ का कफन ले आना, कोई नहीं कहता कि मशहद का कफन ले आना, कुम से कोई कफन नहीं मंगवाता। अगर कफन भी आता है, अच्छा फला का इंतकाल हो गया, किसी के घर पे करबला का कफन है, तो ये करबला का कफन ही हम अपने अजीजों को क्यों देते हैं? करबला से ही कफन क्यों मंगवाया जाता है? इसलिए कि करबला वो ज़मीन है कि जहाँ मालिकों को कफन नहीं मिला। जिनकी खातिर अल्लाह ने कायनात बनाई, उन मालिकों को भी कफन नहीं मिला। वो हुसैन भी बगैर कफन के दफनाया गया। लिहाजा अब अगर कफन भी आएगा तो हुसैन के नाम का कफन आएगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपको किसी गम में न लगाए। सलाम हो उस बेटे पर जो बाबा के लाशे पर तो आया है मगर दफना नहीं सकता। सलाम उस 4 साला बेटी पर हो जो बाबा के लाशे से ताजियाने मार कर उठाई जा रही है। सलाम हो उस बहन पर, जब आई है ना जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के लाशे पर, तो जनाब ज़ैनब ने अजीब मंजर देखा है। इमाम की पसलियाँ कमर से निकल रही थी। एक शख्स ने अंगूठी उतारने के लिए हजरत की उंगली काटी हुई थी। इमाम हुसैन के सीने पे घोड़ों ने पैर रखे हैं। और जनाब ज़ैनब जिस एक मंजर को देखने के बाद जब तक जिंदा रही रोती रही, वो एक मंजर जनाब ज़ैनब के ज़हन मुबारक पर इतना असरअंदाज था, हमेशा एक मंजर को याद करके रोती थी। वो मंजर बयान करने से पहले मैं एक मिसाल दे रहा हूँ।
میں ابھی پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، ایک جگہ رش بہت تھا، مجمع بہت تھا، مجلس سننے آئے تھے، ملنے کا شوق تھا بہت سے دوستوں کو. ایک ہلکا سا مجھے دھکا لگا، میرا ماما گر گیا. تو ایک صاحب نے اٹھا کر دیا اور مجھ سے معافی مانگی کہ آپ کا ماما گر گیا، ہمیں معاف کر دیں. جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ سوچ کے کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہمارے ماں باپ، ہماری نسلیں قربان، ہمارے اجداد قربان، حسین مولا کی پیر کی جوتیوں کی خاک پر، ہمارے آباء و اجداد، ہماری نسلیں قربان. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم ہیں کون؟ کربلا میں حسین کا امامہ اتار کے لے گئے. جناب زینب اس منظر کو یاد کر کر کے بہت روتی تھی، فرماتی تھی نانا آپ کے حسین کا امامہ اتار کے لے گئے. مسلوب الامامۃ والردا، حسین کا امامہ اتار لیا، حسین کی عبا اتار لی. سخت منظر ہے. آیت اللہ نظری منفرد نے قصہ کربلا میں اس روایت کو لکھا ہے کہ ایک شخص جب خیمے لوٹ رہے تھے، جب بیویوں کے خیمے لوٹ رہے تھے نا، تو ایک یزیدی سپاہی لوٹنے کے لیے آیا تو سب لٹ چکا تھا. اس نے ایک سپاہی سے پوچھا کہ کچھ بچا ہے کسی خیمے میں جو میں بھی جا کے لوٹ لوں؟ تو اس نے کہا نہیں، سب لٹ گیا ہے، اب حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونا آ رہا ہے تو اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں نا، اس کا ثواب کچھ اور ہے. وہ کہتا ہے میں دوڑتا ہوا حسین کے لاشے کے قریب گیا تاکہ حسین کے لاشے پہ سے مجھے کچھ مل جائے. تو کہتا ہے مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی، حسین کا امامہ کسی نے اتار لیا تھا، حسین کی عبا کسی نے لے لی تھی، حسین کی نالینوں کو کسی نے لے لیا تھا، حسین کے بدن پہ اب لوٹنے کو کچھ نہیں تھا. ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو حسین پہنے ہوئے تھے. میں نے اس کرتے کو دیکھا. وہ ظالم کہتا ہے میں نے اس کرتے کو دیکھا تو میں نے یہ سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی، تو میں حسین کا بدن چھوڑ کر جانے لگا. تو کہتا ہے ایک دم میری توجہ ہوئی کہ حسین نے اس کرتے کو روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، کمر میں ایک پٹکا باندھا ہوا ہے، ایک بڑا رومال باندھا ہوا ہے، ایک بڑی چادر باندھی ہوئی ہے. تو کہتا ہے مجھے خیال آیا کہ یہ چادر کھول لیتا ہوں، یہ پٹکا حسین کی کمر سے کھول لیتا ہوں تاکہ اس کے پیسے مجھے مل جائیں اور میں جا کے بتاؤں کہ میں نے حسین کے بدن سے یہ اتارا تھا. کہتا ہے میں حسین کے بدن کے برابر میں بیٹھ گیا تو میں نے غور سے کیا دیکھا کہ 2 گراہیں لگائی ہوئی ہیں حسین نے، اسے روکنے کے لیے 2 گراہ لگائی ہوئی ہیں. کہتا ہے میں نے گرہ کھولنا شروع کی تو حسین کا ہاتھ اٹھ کر آیا اور اس گرہ پر حسین نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. پہلے تو میں غور سے دیکھتا رہا کہ اس کا تو سر کٹا ہوا ہے، اس کے تو بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں، اب اس کے بدن پہ تو کچھ بچا ہی نہیں ہے، تو یہ ہاتھ اٹھ کر کیسے آیا؟ مگر میں نے ہاتھ ہٹانا چاہا تو میرے پاس طاقت، میرے بدن میں بہت طاقت ہے، مگر پوری طاقت لگائی حسین کا ہاتھ نہیں ہٹتا تھا. میں نے بڑی طاقت لگائی مگر حسین کا ہاتھ گرہ پر سے ہٹتا نہیں تھا. کہتا ہے میں نے خنجر نکال کے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. رونا اور ماتم اس بات کا ہے کہ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، زین العابدین مولا نے کیسے دیکھا ہوگا، وہ 4 سالہ چھوٹی سی بچی نے کیسے دیکھا ہوگا، اور ایک اور نام لوں اس زوجہ نے کیسے دیکھا ہوگا جو جب تک زندہ رہی وعدہ کر کے گئی تھی میرے مالک میں تمہیں دھوپ میں دیکھ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور ہمیشہ جناب رباب دھوپ میں بیٹھا کرتی تھی. دھوپ بدلتی تھی جگہ تو بی بی اٹھ کر وہاں چلی جاتی تھی، دھوپ اپنا رستہ بدلتی تھی تو بی بی وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی جہاں دھوپ آ جاتی تھی. ایک راوی کہتا ہے کہ میں امام سجاد سے ملنے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو برقع پہن کے دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے. تو میں نے امام سجاد سے کہا مولا شاید آپ نے کسی اپنی کنیز کو اس کی غلطی کی وجہ سے سزا دی ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی. جب چلا گیا نا ابو حمزہ تو امام سجاد نے کہا ماں اب تو غیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے. تو جناب رباب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا زین العابدین کیا ہورملہ مارا گیا؟ جس نے میرے بچے کو مار دیا، جس نے میرے شوہر کے سینے پہ تیر مارا، جب تک وہ زندہ ہے میں کیسے سائے میں آ جاؤں؟ واہ مصیبتہ، واہ محمدہ، واہ علیہ. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں جا. دعا کی گزارش ہے سورہ فاتحہ کے التماس ہے.
جناب ڈاکٹر حسین بخش صاحب کے والدین، ان کی زوجہ، اور ڈاکٹر حسین بخش کی زوجہ، ڈاکٹر منگن خان کی زوجہ، راہب حسین مرحوم، اس گھرانے کے دیگر مرحومین